بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جو ہمارا ماڈل پیپر آیا ہوا ہے ایگزام کے لیے بورڈ سے، تو اس میں جو اقتباس ہیں اس میں 3 اقتباس آئے ہوئے ہیں اور اس کو ہی میں آج سولو کروں گی۔ آپ کو اقتباس کا طریقہ بتا چکی ہوں میں، اور لیکن پھر بھی میں نے اس میں اسی طرح پیٹرن بنائے ہیں، پریزنٹیشن بنائے ہیں کہ کس طرح ہم کریں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کو تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اقتباس نمبر 1 کی ہیڈنگ لگانی ہے اور اقتباس پورا نہیں لکھنا ہے۔ اس میں دوستو اگر تم مطالعہ فطرت کے بعد یقین رکھتے ہو کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے ماڈل پیپر میں موجود ہے۔ تو اس میں آپ نے لکھنا کیا ہے، دوستوں اگر تم مطالعہ فطرت یہاں تک لکھا، پھر ڈاٹ ڈاٹ ڈالا اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ پورا میں نے نہیں اتارا یہاں پہ، آپ نے بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، اسی طرح لکھنا ہے۔ پھر سبق کا عنوان لکھیں گے آپ، سبق کا نام کیا ہے، سیرت محمدی کی جامعیت۔ پھر مصنف کا نام لکھیں گے آپ، سید سلمان ندوی۔ ان سب کے نمبرز ہوتے ہیں اور جب آپ کا چیکر اس کو دیکھے گا تو بہت آرام سے آپ نمبر لے سکتے ہیں۔ ماخذ کس سے ہے، میں نے لاسٹ میں آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لاسٹ میں چیپٹر کے ہوتا ہے ماخوذ از خطبات مدارس سے ہے۔ پھر آپ نے سیاق و سباق دینا ہے۔ سیاق و سباق کیا ہے، اس چیپٹر کے بارے میں آپ نے پورا بتا دینا ہے چھوٹے سے کچھ لائنوں میں۔ اب یہاں پہ ہے کہ یہ آپ کی سیرت میں صرف ایک استاد ہی کے لیے رہنمائی کی دولت نہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، تو میں نے آپ کو پچھلی والی ویڈیو میں نہیں بتا پائی تھی۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ نے بریکٹ لگا کے کراس کر دینا ہے۔ دولت نہیں، ایک شاگرد بھی حصول علم کے صحیح انداز اور استاد کی سچی عظمت و خدمت کے انداز سیکھ سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ سب کے لیے امن و سلامتی کا حکم صادر کیا اور کہا آج کوئی مواخذہ نہیں، سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کیا۔ اسلام نے اپنے تمام احکامات و ہدایات کو ایک شخص کی عملی زندگی کی صورت میں پیش کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے جو اسلام کا عملی نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا سیاق و سباق ہو گیا۔ اب آپ نے تشریح کی ہیڈنگ لگانی ہے، تو سید سلمان ندوی اور حوالے مصنف میں آپ 2-4 لائنیں لکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اگر اس کا حوالہ لکھنے کے لیے سید سلمان ندوی میرے چینل پہ موجود ہے، ان کے بارے میں پورا، پھر بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس کا لنک۔ تو سید سلمان ندوی نے اپنے اس نصاب یا سبق جو بھی ہے سیرت محمدی کی جامعیت کے اس اقتباس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جامعیت اور آفاقیت کو نہایت مدلل اور واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی زندگی مختلف طبقات سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلام ان مختلف طبقات سے متعلق تمام انسانوں کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عملی نمونے اور مثالیں رکھتا ہے، اور مسلمانوں کے ہر طبقے پر ہر سطح کے لیے سیرت پرکشش، قابل عمل اور باعث نجات ہے۔ سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ دوستو اگر تم فطرت کا مطالعہ کرو اور یہ یقین رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور ہمیشہ اور رہتی دنیا تک ایسا عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع اور مکمل زندگی کے مختلف پہلوؤں کو تاریخ کے آئینے میں سے جمع کر کے مختلف طبقات انسانی سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی دعوت دے رہے ہیں۔ ندوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ اس کی تشریح آپ نے کری اس طرح سے، اور تشریح کم از کم 1.5 پیج کی ہونی چاہیے۔ تو بحیثیت تاجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے دولت مند اور ایماندار تاجر کے روپ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ دنیا کی کسی بھی تاجر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہنمائی کا نور ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحرین کے خزانوں کے مالک بھی رہے۔ کوئی غریب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رہنمائی موجود نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بادشاہ اور رعایا دونوں کی یکساں ہدایت موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں عرب کے بادشاہ بھی رہے اور دوسرے وقت میں قریش کی حکومت میں رعایا کی حیثیت سے بھی رہے۔ ندوی صاحب کہتے ہیں کہ جو بادشاہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہانہ زندگی سے سبق سیکھیں، اور جو محکوم رعایا ہیں وہ سیرت کے دوسرے باب سے مستفید ہوں۔ ندوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جنگ میں فتح ملی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات سے سیکھو کہ فتح کے بعد کیسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی غزوات میں فاتح رہے. اگر جنگ میں شکست خوردہ ہو تو دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں شکست کے بعد کیا کیا. اس دنیا میں اب تک جتنے بھی مذہب آ چکے ہیں انہوں نے کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی حل بتایا اور سرخروئی کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنے کی نصیحت کی جو پیغمبر دین لے کر آئے. اس طرح ہر مذہب کے ماننے والے اس بات کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے پیغمبر نے احکام پہنچائے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور سرخرو ہوا جائے. اسلام نے اپنے تمام احکامات و ہدایات کو ایک شخص کی عملی زندگی کی صورت میں پیش کیا. وہ شخص مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اب ہم کریں گے اقتباس نمبر 2. اب اسی طرح ہم اقتباس نمبر 2 پورا نہیں اتاریں گے. وہ صاف و سفید ململ کی پوشاک پہنے ہوئے عصائی پیری کے سہارے امیروں کی جھرمٹ میں کھڑا تھا اور اس کی پگڑی میں بڑا ٹکڑا زمرد کا ٹکا ہوا تھا. داد خواہوں کی عرضیاں لیتا جاتا اور بلا اینک پڑھ کر خاص اپنے ہاتھ سے دستخط کرتا جاتا تھا. یہاں پہ میں نے اس کو پورا نہیں اتارا. یہاں میں نے لکھا ہے وہ صاف و سفید ململ کی، پھر ڈیش ڈال کے آپ نے لکھنا دستخط کرتا جاتا تھا. سبق کا عنوان ڈالیں گے عالمگیر کا انصاف. مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی. ماخذ کس سے ہے یہ؟ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر. سیاق و سباق. اورنگزیب عالمگیر مغل خاندان کا ایک قداور بادشاہ جس نے ہندوستان پر تقریباً 50 برسوں تک حکومت کی. اس کے عدل و انصاف کا علامہ شبلی نعمانی نے نہایت ایماندارانہ طریقے سے اس مضمون میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح سرکاری ملازموں کی وجہ سے ایک بڑھیا کو پہنچنے والے نقصان پر اس نے خود معذرت کی اور اسے اس کے نقصان کا بھرپور معاوضہ دیا. مصنف اس سلسلے میں پڑھنے والوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ عالمگیر کے رکعات پڑھیں جس سے انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں کتنا سنجیدہ تھا. یہ آپ نے تھوڑا سا بتا دیا اس کے بارے میں، پورے چیپٹر کے بارے میں پھر تشریح کریں گے. اس کی مصنف نے مشہور مورخ لین پال اور ڈاکٹر جیلی کریری کے حوالے پیش کیے ہیں جنہوں نے عالمگیر کی سوانح میں اس کے عدل و انصاف کی تعریف کی ہے. اورنگزیب عالمگیر نے انصاف کے سلسلے میں اپنے چہیتے بیٹے کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا اور اسی طرح سرکاری ملازموں کی وجہ سے بڑھیا کو پہنچنے والے نقصان پر اس نے خود معذرت کی اور اسے اس کے نقصان کا بھرپور معاوضہ دیا. مصنف اس سلسلے میں پڑھنے والوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ عالمگیر کے رکعات پڑھیں جس نے انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں کتنا سنجیدہ تھا. وہ بتاتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ اس کا عدل و انصاف ہے. وہ انصاف کرنے میں اپنے اور غیر اور امیر اور غریب، دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کرتا تھا. معمولی آدمی کی بات بھی اسی طرح سنتا تھا جس طرح کسی بڑے افسر کی. عالمگیر کی زندگی کا مقصد سلطنت کے جاہ و جلال کے بجائے صرف رعایا کی خدمت تھا. وہ بڑھاپے میں بھی دربار میں کھڑے ہو کر رعایا کی عرضیاں لیتا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے ان پر حکم لکھتا تھا. ڈاکٹر جیلی کریری نے 78 برس کی عمر میں عالمگیر کو دیکھا تھا کہ وہ بیان کرتا ہے کہ بادشاہ سفید ململ کی پوشاک پہنے بڑھاپے کے سہارے، یعنی بیٹا جو تھا ان کا، لوگوں کی بھیڑ میں کھڑا رہتا. اس کی پگڑی میں قیمتی پتھر زمرد تھا. ادنا سے ادنا آدمی بھی کسی روک ٹوک کے بغیر جو چاہتا کہتا تھا اور عالمگیر نہایت توجہ سے سنتا تھا. اس کے چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا. وہ اپنے مصروفیات اور زندگی سے خوش و خرم تھا. اچھا، اقتباسات کی تشریح میں اگر آپ نے چیپٹر کے خلاصہ کر لیا نا تو پھر آپ کو اقتباس کی تشریح کرنا بھی آسان ہو جائے گا، خلاصہ لکھنا بھی. 3 اقتباس کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کچھ چیپٹرز ہی ہیں جن کی اگر آپ نے تیاری کر لی تو گویا آپ نے خلاصے کی بھی تیاری کر لی اور اقتباس کی بھی تیاری ہو گئی. اقتباس نمبر 3 ہے، اس چینی پروفیسر نے چینی زبان میں لکھنا شروع کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ سطریں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں. حیرت اس وقت دور ہوئی جب یہ سمجھ آیا کہ ہر اچھی بات الہامی ہوتی ہے اور الہام نازل ہوا کرتا ہے. یہاں بھی میں نے دیکھیں پورا نہیں اتارا. اس چینی پروفیسر نے، پھر یہاں پہ ڈیش ڈالنا ہے اپنے ڈاٹ ڈال کے، ہر اچھی بات الہامی ہوتی ہے اور الہام نازل ہوا کرتا ہے. پھر سبق کا عنوان لکھنا ہے، قحط الرجال سے لیا گیا ہے. مصنف کا نام لکھیں گے آپ مختار مسعود اور پھر تھوڑا سا مصنف کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں. ان کے بارے میں پوری میرے چینل پہ موجود ہے. ان کا یہ چیپٹر ہے، اس کے کوشچن آنسر خلاصہ سب کچھ موجود ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ حوالے مصنف نہیں لکھا. ماخذ ہے آواز دوست. سیاق و سباق لکھیں گے پہلے آپ. اسی طرح پورے چیپٹر کے بارے میں تھوڑی سی الفاظوں میں آپ نے پورا لکھ دینا ہے اس کو. سیاق و سباق اسی کو کہتے ہیں. قحط الرجال کا لفظی مطلب تو ہے کہ آدمیوں کا قحط، بھلے انسانوں اور لائق لوگوں کا کم پایا جانا، قابل اور لائق لوگوں کی قلت. لیکن مجازی طور پر اس سے مراد ہے لوگوں کے ایک جمع غفیر میں بھی اچھے انسانوں کی کمی. یعنی کہ ایسی صورتحال جس میں آبادی میں مسلسل اضافے کے باوجود باصلاحیت اور قابل استعداد لوگوں کی تنگسالی برقرار رہے. آواز دوست کے دوسرے حصے کے لیے مختار مسعود نے قحط الرجال کا عنوان تجویز کیا. ان کا خیال لوگوں کی قلت لیکن
مجازی طور پر اس سے مراد ہے لوگوں کے ایک جمع غفیر میں بھی اچھے انسانوں کی کمی، یعنی ایک ایسی صورتحال جس میں آبادی میں مسلسل اضافے کے باوجود باصلاحیت اور قابل استعداد لوگوں کی تنگ سالی برقرار رہے۔ تشریح اس کی کہ آواز دوست کے دوسرے حصے کے لیے مختار مسعود نے قحط الرجال کا عنوان تجویز کیا۔ ان کا خیال ہے کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ بڑے لوگوں کے قحط کا زمانہ ہے، کیونکہ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں۔ مختار مسعود نے منتخب شخصیات اور ان کی صفات کا ذکر کیا ہے جس سے وہ خود متاثر تھے اور اپنے زمانے کے نابغہ اثر تھے۔ انہوں نے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا ہے کہ اب قحط پڑ گیا ہے، ایسے لوگ اب پیدا نہیں ہو رہے۔ قحط الرجال مضمون اس آٹوگراف کی گرد گھومتا ہے جو 1938 میں مختار مسعود نے، جب وہ 5ویں جماعت کے طالب علم تھے، اپنے والد کے مشورے پر خریدی تھی، کیونکہ ایک چینی مسلم عالم محمد ابراہیم شاکیو چین ان کے ہاں چائے پر آ رہے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نے نامانوس خال و خط کے مہمان کے سامنے اسے پیش کیا تو بڑے مانوس مسکراہٹ اور شفقت سے انہوں نے میری طرف دیکھا، کچھ باتیں ابا جان سے کیں اور قلم ہاتھ میں لے کر چینی زبان میں 3 سطریں لکھیں، پھر ان کا لفظی ترجمہ انگریزی میں کر دیا اور دستخط کر کے البم مجھے واپس کر دی۔ میں بہت خوش ہوا، حالانکہ نہ چینی سمجھ میں آئی نہ انگریزی۔ ہر اچھے آدمی کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک جائیں تو دل خود بخود منور ہو جاتا ہے۔ آج میں روشنی کے اس حلقے میں پہلی بار داخل ہوا، اپنے اندھیرے چھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ خوشی کے ساتھ تعجب کی بات تھی۔ اس چینی پروفیسر نے چینی زبان میں لکھنا شروع کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ سطریں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں۔ حیرت اس وقت دور ہوئی جب یہ سمجھ آیا کہ ہر اچھی بات آسمانی ہوتی ہے، یعنی آسمان سے الہام تو آسمان سے نازل ہوا کرتے ہیں نا، اور یہ آسمان سے نازل ہوا کرتے ہیں، اور اسی کی قدر و قیمت مجھے بہت دنوں کے بعد معلوم ہوئی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اقتباسات سولو کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ میرے انسٹاگرام پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور آپ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ اور آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے، اور باقی جو ان کے اشعار کی تشریحات ہیں جو آپ کے ماڈل پیپر میں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں جلد سے جلد سولو کر کے اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک